وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ یہ کون ہے ایک مرد اور ایک عورت؟ مرد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور عورت حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے خالق کریم نے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جب تک اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اور پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ دونوں میاں بیوی جنت میں رہتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ اب زمین پر جب آئے تو زمین میں پھر ان کی نسل کا آغاز ہوا، مزید اولاد پیدا ہوتی رہی، بچوں کی آگے سے آگے شادیاں ہوتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے صرف 2 انسان تھے، مرد و عورت، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل بڑھنا شروع ہو گئی، اور آج تک نسل انسانی کے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کیا جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ بڑھتا رہے۔ اور آج تک یہ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کو کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کر سکا۔ جس نے بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی دنیا کے اندر، جس نے بھی اس نظام کے خلاف بغاوت کی، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اس کی قوم کو، ان کے لوگوں کو اسی جگہ واپس آنا پڑا کہ جو خالق کائنات نے ایک نظام قدرت بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا۔ کیوں قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر کیوں تقسیم کیا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر، اپنی قومیت پرستی پر تم فخر کرنے لگو، تکبر کرنے لگو، کسی کو حقیر جاننے لگو۔ سب سے پہلی بات فرما دی کہ تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ تم جتنے بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جتنے بھی زیادہ کمال والے ہو، جتنے بھی مال و دولت والے ہو، جتنے بھی زیادہ خوبصورت ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تم تعلق رکھنے والے ہو، اگر تم خود کو انسان کہتے ہو تو پھر تم سب کا مرکز، تم سب کا مصدر، تم سب کا ایک مقام جہاں تم سب اکٹھے ہو جاتے ہو، وہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، یہاں پر تم سب ایک ہو جاتے ہو۔ جب سب ایک ہو جاتے ہو تو پھر فخر، بڑائی، تکبر کس بات کا؟ خود پسندی کس بات کی؟ کسی گورے کو کالے پر فوقیت کیسی؟ کسی کالے کو گورے پر تکبر کرنا کیا زیب دیتا ہے؟ اللہ کریم نے جب سب کو ہی پیدا ایک مرد و عورت سے کیا، سب اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس معاملے میں فخر نہ کرے، اس معاملے میں انسان دوسرے پر تکبر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے۔
یاد رکھیں دنیا میں اگرچہ بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے فخر اور تکبر کیا جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، لوگ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھی تکبر کرتے ہیں، اور لوگ زیادہ طاقت کے نشے میں آ کر بھی تکبر کرتے ہیں، اپنے منصب کی وجہ سے بھی تکبر کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے نا، جس معاملے میں لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر غلط چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے اپنی قومیت پرستی، اپنے خاندان، اپنا حسب نسب۔ آپ دیکھ لیجئے زیادہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تم کون ہو جی؟ میں پنجابی ہوں۔ اچھا جی آپ کون ہیں؟ میں جناب میمن ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں۔ قومیں کیوں اللہ نے بنائی؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو۔ لیکن ہم نے اس سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے یہ اپنا ایک طریقہ بنا لیا کہ جناب میں چونکہ مغل خاندان سے ہوں، میں جناب میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں مہاجر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور یہ تھوڑا نیچ آدمی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہے۔ فخر، غرور، تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب وہ ہے اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی ایسی ہی چیزیں ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز کو منع کر دیا، سمجھا دیا کہ دیکھو کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اعلیٰ خاندان والے کو ادنا خاندان والے پر خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف ایک ہی ہے، جو زیادہ صاحب تقویٰ ہے، جو اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے، جو قرآن زیادہ جانتا ہے، جو زیادہ سنت رسول پر چلنے والا ہے، وہ بندہ زیادہ قابل عزت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص سے میری تکرار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ گفتگو کے دوران میں جذبات میں آ گیا، میں نے کہا اے کالی عورت کے بیٹے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا اے ابو ذر، سا پورا نہیں بھرا جاتا، سفید عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارا یہ کہنا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، تم نے اسے تانا دیا ہے تو تم سفید عورت کے بیٹے ہو، تو سفید عورت کے بیٹے کو کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، دل میں بڑی ملامت ہوئی کہ میں نے اس طرح کا جملہ بول دیا جاہلیت والا۔ کہتے ہیں میں لیٹ گیا اور میں نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص اٹھو، میرے گال پر، میرے رخسار پر اب اپنا پاؤں رکھو تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اپنے نفس کو فوراً سزا دی۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ نبی پاک علیہ السلام کی بھی دیکھیے تعلیمات، یہ نہیں کہ یہ حضرت ابو ذر کوئی اعلیٰ خاندان سے ہیں اور سامنے شخص کوئی ادنا خاندان سے ہے، یا سامنے والا بندہ کوئی کالا ہے، یہ گورے آدمی ہیں، سفید رنگ کے ہیں، تو چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، فوراً سمجھا دیا کہ یہ اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً سمجھ گئے اور فوراً آپ نے معافی مانگ لی اور فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ میں نے جو کیا ہے میں نے درست نہیں کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دو بندوں کا اسی طرح کا جھگڑا ہوا تھا۔ تو ایک نے دوسرے سے فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، میرا باپ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے۔ اس نے 9 پشتیں اس طرح شمار کی اور میں 10ویں پشت میں سے ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہاری ماں کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے فخر کا اظہار کیا ہے، تکبر کیا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھایا ہے کہ جی میں بڑا ہوں، میرا فلاں 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 بڑا ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دو میں نے تمہاری 9 پشتیں جو اوپر تک تم نے بتائی ہیں نا، ساری کی ساری جہنم میں ڈال دی، اور 10ویں تم آدمی ہو
جہنم میں جاؤ گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ فخر کرے، کوئی بندہ تکبر کرے، کوئی کسی کو نیچ جانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں۔ تو سمجھایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو تمہارے جو آباء و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، تو ان پر فخر نہ کرو، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ فخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر زیادہ قابل عزت بیان کی، وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ زیادہ تقوی والا جو بندہ ہے یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے اور یہ قابل فخر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بیان کیا ہے کہ ایمان والے یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان یہ بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان جب اپنے مسلمان کو بھائی سمجھتا ہے، ایک دینی اخوت کا ایک رشتہ ان کے درمیان قائم ہے، تو پھر انہیں کیسے رہنا چاہیے؟ اچھے مسلمان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے، اس کو کمتر نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی ادھر ہے، اس جگہ تقوی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے کے، مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کمتر جانے۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ مال کا تحفظ کرنا بھی ضروری، عزت کا تحفظ کرنا بھی ضروری، اور اسی طرح انسان کی عزت و حرمت کا تحفظ کرنا بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ضروری ہے۔ حقیر نہ کوئی جانے کہ یہ بلوچ ہے، میں سندھی ہوں، یہ پٹھان ہے، جناب یہ فلاں ہے، نہیں، سب مسلمان بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان ہے وہ آپس میں بھائی ہے، تو لہٰذا بھائی کا جیسا ایک تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو برقرار رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے دلوں سے دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے دلوں میں ایمانی محبت کو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر جب آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے، آپ کو دلی فرحت کا احساس ہوتا ہے کہ یار مسلمان ہے۔ سفر آپ کا لمبا سفر ہو اور آپ کے ساتھ اگر کوئی مسلمان بیٹھے تو دلی طور پر ایک آپ کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، چلے مسلمان ہے، کچھ چیزیں ہماری ایک جیسی ہیں، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو پیار کرنے والا ہے، تو لہٰذا میں بھی اس جیسا ہوں، تو گفتگو آپ کی اچھی ہوتی ہے، سفر آپ کا اچھا گزرتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے جناب میرے قریب بیٹھنے والا کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، تو آپ کو کتنی بے چینی ہوگی۔ آپ جب بھی بات شروع کریں گے، تھوڑی سی بات کے بعد آپ کا جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو سفر بڑا بے مزہ ہو جائے گا۔ کسی دنیا کے ملک میں آپ ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کو مسلمانوں کی آبادی نہ ملے، آپ کو کتنی تشویش ہوتی ہے۔ کسی ہوٹل میں جائیں، مسلمانوں کا ہوٹل آپ کو نہ ملے، کھانا آپ کو حلال نہ ملے، کتنی آپ کو تشویش ہوگی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے اندر ایک دینی محبت کو رکھا ہے، ایک اخوت دینی کو رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیا، اخوت کو پیدا کر دیا، الفت کو پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کی نعمت سے اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ جو بھائی بھائی ہونے کا ایک اللہ کا احسان ایمان والوں پر ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہمیں اس پر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان دنیا کے کسی ملک کے اندر ہو، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک جسم کی طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں کسی بھی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر تکلیف ہو تو آپ کی اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ پورا جسم اس تکلیف پر جاگتا ہے اور بخار اور بے خوابی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھئی آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا آپ آرام سے لیٹ سکتے ہیں؟ نہیں لیٹ سکتے۔ پاؤں میں تکلیف ہو، نہیں لیٹ سکتے، تو پورا جسم آپ کا بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر کوئی مسلمان تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو ہمیں بے چین ہونا چاہیے۔ جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں، اس کی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں۔ اگر اسے مالی مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد کر دیں۔ آپ خود نہیں دے سکتے، سفارش کر کے کسی اور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی تھوڑی ہیلپ کر دو۔ کوئی بندہ بیمار ہے، آپ خود اس کا علاج نہیں کروا سکتے، کسی این جی او سے، کسی ہاسپٹل سے اپنے تعلقات کو استعمال کروا کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان بیان فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند کریں۔ یہ ہے کامل ایمان، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے ایمان کا نور۔ آپ خود چاہتے ہیں مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے، میری عزت کو کوئی بندہ خراب نہ کرے۔ جب آپ خود یہ چاہتے ہیں تو جناب دوسروں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ دوسروں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ دوسروں کے امانت میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عموماً اگر آپ دیکھیں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، زبان اور ہاتھ، جس سے کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے اور جس سے آپ نیکیاں بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر فرمایا والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ دے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہجرت کرے، چھوڑے، یہ ہے اصلی مہاجر۔ اور ہم ابھی اسی جھگڑے کے اندر الجھے ہوئے ہیں، جناب میں مہاجر ہوں، آپ مہاجر کیوں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میں۔ مہاجر کیوں؟ میرے ابا جی ہندوستان سے آئے تھے۔ اچھا جی، تو جناب کس کے ابا جی پاکستان میں پیدا ہوئے؟ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو ہجرت کر کے تو سارے ہی ہمارے بڑے آئے تھے۔
تو یہ جو ایک جھگڑوں میں ہم پڑ چکے کہ جناب یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ہے دشمنوں کی سازش، یہ ہے شیطان کا خطرناک وار، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں، عداوتیں، تعصب کی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اور جس سے ہم قریب رہ کر بھی دور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔